اپنے قول اور اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی قول اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں۔ تو جب یہ احساس ہو سینے میں تو پھر اگر عبادت گزار ہے، عبادت میں مزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت گزار نہیں ہے تو کم از کم معصیت وغیرہ کے راستے سے بچنے کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك، رواه الترمذي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اسلامی گھرانے کے عنوان سے منعقد ہونے والے پروگرام کی یہ دوسری کڑی ہمارے سامنے ہے۔ پچھلی نشست میں اللہ تعالیٰ کے حق سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو نے یہ رخ اختیار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی جو عبادت کی شکل میں ہمارے ذمے ہے، اس وقت مکمل طور پر ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور پہچان ہم کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کس طرح حاصل ہوگی؟ تو بات آپ کے سامنے آئی کہ اس کے دو ذرائع ہیں بنیادی طور پر، ایک آیات کونیہ ہیں اور دوسرے آیات شرعیہ۔ آیات شرعیہ سے اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ہمیں ذرا تفصیلی تعارف حاصل ہوتا ہے۔ اس تعارف کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ کہاں ہے۔ تو ہماری گفتگو ان ساری باتوں سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہاں ہے یہاں تک پہنچی تھی، اور پھر یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، تو معیت کی بات آئی تھی۔ اب یہ جو معیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس کی دو قسمیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک معیت عامہ ہے اور ایک معیت خاصہ۔ معیت عامہ یہ عام معیت ہے جو سب کے ساتھ ہے،
اور اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی معیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورۃ المجادلہ میں، ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعهم، 3 لوگوں کی سرگوشی ہوتی ہے تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوگا، اور 5 لوگوں کی سرگوشی ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم اینما کان، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو، لوگ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اللہ ساتھ ہے، یہ عام معیت ہے جو سب کو شامل ہے۔ اس معیت کا اگر علم ہم کو ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس معیت کا علم ہونے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے قول اور اپنے عمل کا جائزہ لیتا رہتا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کا کوئی قول اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں۔ تو جب یہ احساس ہو سینے میں تو پھر اگر عبادت گزار ہے، عبادت میں مزہ پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت گزار نہیں ہے تو کم از کم معصیت وغیرہ کے راستے سے بچنے کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معیت عامہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو معیت ہے اس کو معیت خاصہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے اولیاء کو، صالح اور نیک بندوں کو، اہل ایمان کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ کہیں کہا کہ ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، اور کہا ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں، والذین هم محسنون، اور جو احسان کے راستے پر چلے۔ اسی معیت کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو فرمایا لا تخافا، آپ دونوں ڈرے نہ، اننی معکما اسمع و ارى، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی معیت کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار طور میں فرمائی تھی، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایسے 2 لوگوں کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو معیت خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اس معیت کا احساس ہو تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو سینہ مضبوط ہو جاتا ہے، کمزوری نہیں آتی ہے، غم دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم کہہ رہا لا تحزن، کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں گے، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو وہاں بھی کیا مقصود تھا؟ مضبوط رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو یہ تائید و نصرت کی معیت ہوتی ہے۔ اس معیت سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید اور اس کی مدد اور نصرت کا ساتھ ہونا، تو یہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جان لینے کے بعد کہ اللہ کون ہے، ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ اس کائنات کا مدبر ہے اور ساری کائنات اس کی زیر نگرانی چل رہی ہے، تو یہ سب کچھ جاننے کے بعد تقاضا ہم سے کیا ہوگا
تو تقاضا یہی ہے کہ پھر ہم اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں، ہے نا، جھک جائیں۔ تو اسی جھک جانے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں، عبادت ہے نا۔ تو ایک لفظ میں کہیں گے اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں۔ علماء عبادت کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ عبادت کہتے کس کو ہے، تو کئی ایک اقوال نقل کرنے کے بعد عمومی طور پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے جامع جو تعریف کی ہے وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ ان کی تعریف کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبادت ایک جامع لفظ ہے جو ان تمام افعال اور اقوال ظاہر ہو یا باطن کو شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبادت ہے وہ سارے کام کہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو عبادت ٹھہرے گی۔ سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے۔ توحید کے بعد اسلام کے 4 ارکان ہیں، جانتے ہیں آپ کیا ہے وہ؟ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تو ترتیب تو یہ نہیں ہے، ترتیب کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یا روزہ اور حج، چوتھے اور پانچویں کے سلسلے میں اختلاف علماء کا۔ تو یہ ترتیب ہے۔ تو یہ 4 ارکان ہیں اسلام کے۔ پانچواں پہلا جو رکن ہے اس کا ذکر ہوا ہے ابھی۔ تو یہ 4 ارکان ہیں۔ یہ 4 ارکان دراصل عبادتوں میں نمائندہ عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا ہے؟ نمائندہ۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اوامر دیے اور ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ احکام دیے کہ جن میں بہت ساری چیزوں کے نہیں کرنے کی بات ہے، جن کو منہیات کہتے ہیں۔ تو عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے 3 باتوں کو ساتھ میں کر لیجئے اور ان کو انجام دیجئے، جن کو کرنے کو کہا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو منع کر دیا، چھوڑنے کو کہا ہے تو 3 باتیں ذہن میں رکھ لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ تو وہ 3 باتیں کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بات ہے محبت۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ محبت۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک پہلی بات ہے یہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ امید۔ امید کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امید ہے، اللہ تعالیٰ کے ثواب کی امید۔ اور تیسری چیز ہے خوف۔ تیسری چیز، تو 3 چیزیں جمع کر لیں گے اللہ کے کہے ہوئے کام کو کرنے کے ساتھ تو وہ کام کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے نا، ان چیزوں کو چھوڑیں گے اور تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اللہ کی محبت کے لیے، کیا ہے؟ اللہ سے امید رکھتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو یہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے نا۔ تو یہ جو کرنے کے کام ہے نا، ان کو آدمی استطاعت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، اور جو چھوڑنے کے کام ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ تو اگر آدمی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بالکل شروع میں چلیے پیچھے، وہ عدل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ عدل۔ جو بندگی کا حق ہے نا، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عدل کس کو کہتے ہیں؟ یاد ہے نا؟ حق والے کو اس کا حق دینا۔ تو جو عبادت کے تقاضے ہیں، جو حق ہے نا ہمارے ذمے عبادت کے حوالے سے، اس کو ہم ادا کریں گے۔ جو فرائض ہیں کرنے کے کام، جو چھوڑنے کے کام ان کو چھوڑیں گے اور جو کرنے کے کام ہیں ان کو کریں گے۔ تو کیا کریں گے؟ ہم عدل کریں گے، عدل، ٹھیک ہے۔ اور عدل کے ذریعے سے رب کی قربتیں حاصل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ قربت۔ اس کو بھی ذہن میں یاد رکھ، کیا حاصل ہوتی ہے؟ قربت۔ قربت سمجھ رہے نا؟ رب کی
نزدیکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک آ رہی ہے، اس سے بات واضح ہوگی، لیکن اس کو واضح کرنے سے پہلے ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اوامر دیے ہیں ہم کو، یعنی کرنے کے جو کام کہے ہیں، اور جن چیزوں سے رک جانے کو کہا، جو نواہی ہیں، تو جو کرنے کے کام ہے وہ بھی ہماری استطاعت کے مطابق ہے، اور جو چھوڑنے کے کام ہے نا وہ بھی ہماری طاقت کے مطابق ہے. سمجھ رہے بات کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی کام اللہ نے ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے ہم سے جو ہماری طاقت کے باہر ہو، اور کسی ایسے کام سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع نہیں کیا ہے کہ جو اس سے رک جانا ہماری استطاعت کے باہر ہو. اللہ نے کیا کہا؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. اللہ کی ذات کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں جہاد اور کوشش کرنے کا جو حق ہے وہ کوشش کرو. کیا کہا؟ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین کے سلسلے میں کوئی تنگی اس نے نہیں رکھی ہے. کیا کہا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو جہاں تک ہو سکے استطاعت ہو تمہاری، اللہ سے ڈرو، سنو، اطاعت کرو، اور اپنے خیر کے لیے، اپنی ذات کے خیر کے لیے کیا کرو؟ خرچ کرو. ٹھیک ہے، تو فرائض ادا کریں گے. یہ ادا کرنا کیا ہوگا؟ عدل ہوگا، اور اس کی بنیاد پر یہ طے ہوگا کہ آپ بندے ہیں یا نہیں ہیں. کیا ہے؟ بندے مطلب سچے بندے، سچے بندے ہیں یا نہیں، یہ طے ہوگا. اب آگے کی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہمارے دل میں ہیں نا، وہ اس قدر ہیں کہ محض فرائض کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ ہم حق ادا کر دیں گے، یہ ممکن ہے کیا؟ تو اتنے احسانات ہیں رب کے کہ زندگی بھر سجدے میں گزاریں ہم، جب بھی حق ادا نہیں ہوگا. تو فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم کوتاہی کی سوچیں، یہ تو ہمارے ذہن میں آنی نہیں چاہیے. بات سمجھ رہے؟ بات آنا ہی نہیں چاہیے. کیسے؟ ہم 5 وقت کی نماز فرض ہے نا ہمارے دل میں، یہ ہمارے ذہن کے کسی کونے میں یہ بات کبھی آئے ہی نہیں کہ ہم ان کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ بندگی سے نکل جانے کی بات ہے نا. فرض ہے روزے رمضان کے، ذہن میں آ ہی نہیں سکتا ایک بندہ ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی طرف جائیں گے، حج کی طرف جائیں گے وغیرہ، ہے نا، تو یہ تو کرنا ہی ہے. لیکن بندگی کو حسن عطا کرنے کے لیے، خوبصورتی بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے ساتھ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ نفل بھی رکھا ہے. جانتے ہیں نا کیا رکھا ہے؟ نفل. تو نفل کی بھی کوشش ہونی چاہیے. اب یہ جو نفل ہے نا، عبادت میں اس کو احسان کا درجہ حاصل ہے. سمجھ رہے؟ 2 چیزوں کا حکم ہے نا ہم کو، کیا؟ عدل اور احسان. تو فرائض کی ادائیگی کریں گے نا، مثال کے طور پر نمازیں پڑھ رہے 5 وقت کی، یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہاں، عدل کر رہے ہیں. آگے جو پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہوگا، احسان. ٹھیک ہے، تو فرض کے ذریعے سے ہم کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ یاد رکھیے کیا ہے؟ قربت ہوگی. اور احسان کریں گے تو کیا ملے گا؟ تو احسان کرنے سے بندگی کا لطف آنے لگ جاتا ہے. اس کا بندگی کا مزہ آنے لگتا ہے. مزہ، اب بات آ رہی ہے ابھی انشاءاللہ، اور اس کو غور سے سن کر اس لطف کو حاصل کرنے کی ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے، ہے نا، تاکہ گھر اسلامی بنے. ہے نا، مقصد صرف سن لینا نہیں ہے اور علمی بنیاد پر کچھ باتیں حاصل کر لینی نہیں ہے، عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں. ہے نا، تو یہ سوچ کے، تو یہ جو احسان کریں گے نا ہم، اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کو سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی زبانی. حدیث قدسی ہے، بہت مشہور، صحیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ساری کتابوں میں ہے. کیا ہے؟ کہ ان اللہ تعالی قال، بلا شبہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے.
ٹھیک ہے، کس سے؟ ولی سے۔ ولی کیسے بنیں گے؟ آگے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، میرا بندہ مجھ سے قریب نہیں ہو سکتا کسی ذریعے سے جو مجھے زیادہ محبوب ہو اس چیز سے بڑھ کر جس کو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کہہ رہے؟ فرائض سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے، بندے اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو رب سے اگر قریب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے فرض ادا کرنا پڑے گا، فرائض کی پابندی کرنی پڑے گی۔ میں نے اسی کو کہا کیا کہ فرض سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ قربت حاصل ہوتی ہے، نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر قریب ہونا چاہتے ہو تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ فرائض، یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ پہلے اصل جو ڈیوٹی ہے وہ نبھانا ہے نا، اصل ڈیوٹی چھوڑ کر ہاں سوچو گے کہ مجھ سے قریب ہو جاؤ، نہیں ہو سکتا۔ اصل ڈیوٹی کیا ہے؟ رات میں جاگ رہے کس لیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ وہ تھوڑا ماحول کی رعایت میں کہہ رہا ہوں بات۔ اور رات میں اس لیے جاگ رہے کہ تہجد پڑھیں گے، ہے نا، اور تہجد پڑھ کر فجر گول کر دینا۔ کہا کہ ایسا نہیں چلے گا، قریب نہیں ہو سکتے، اصل چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں۔ فرض کو چھوڑ کر نفل کے ذریعے سے مجھ سے قریب نہیں ہو سکتے۔ مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے میری قربت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ فرائض ہے جو میں نے متعین کر دی ہیں اپنے بندوں پر۔ تو فرائض کو پہلے اختیار کرو۔ تو اب قرب کی منزل تم نے طے کی ہے، اب اس منزل کو آگے ترقی دینے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میرے بندے نوافل کے ذریعے سے مجھ سے برابر قریب ہوتے رہتے ہیں، قریب ہوتے رہتے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ رک جائیے ذرا۔ نوافل کے ذریعے سے کیا حاصل ہوگا؟ وہاں قربت ہے، اور یہاں کیا ہے؟ محبت۔ ٹھیک ہے، فرائض کے ذریعے قربت، ٹھیک، قریب آپ، ٹھیک ہے، اچھے ہیں، لیکن محبوب بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نوافل۔ نماز میں نوافل ہیں، زکوٰۃ میں بھی نوافل ہیں، اسی طرح روزے میں بھی نوافل ہیں، اور حج میں بھی نفل کی بات آئے گی۔ تو نوافل کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے آگے دیکھ کے ذرا، کہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پیر ہو جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ تو سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ رب کا ہو جاتا ہے۔ اسی کو یاد کر لیجیے، سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ رب کا۔ لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے کیا سمجھا؟ سب کچھ رب ہو جاتا ہے، سب کچھ رب نہیں ہو جاتا۔ اس سے دلیل پکڑتے لوگ کہ دیکھو اللہ کے ولی کیا ہو جاتے ہیں؟ اللہ ہی ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ سب ان کے پاس آ جاتی ہے، اس لیے اب اللہ کو چھوڑ دینا ہے اور ان کی طرف آ جانا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عبودیت کے، بندگی کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے بندہ۔ یہ وہ اعضاء ہے خصوصی طور پر کہ جن کے ذریعے سے گناہوں کے کام ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ ان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، پیر سے چل کے جاتے ہیں نا، تو یہ سارے اعضاء کس کے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے ہو جاتے ہیں نا۔ غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے، غلط کام کی طرف نگاہیں نہیں دیکھیں گی، اور غلط کام کان نہیں سنیں گے۔ بندہ بندگی کے سانچے میں ڈھل گیا ہے، اس کے سارے اعضاء کیا ہے؟ رب کی خوشی کے پیکر میں ڈھل گئے ہیں۔ اب وہ چیزیں دیکھی جائیں گی، وہ چیزیں سنی جائیں گی جو رب کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب نہیں ہوتا بلکہ رب کے یہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آگے اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں، ضرور دوں گا۔
تو جو رب ہو گیا اس کو مانگنے کی کیا ضرورت رہے گی؟ نہیں رہے گی۔ اور قبر ان سعدنی لأعیذن، اور وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ ضرور دوں گا۔ ہو گئی بات ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو حاصل ہو رہی کس بنیاد پر حاصل ہو رہی ہے؟ محبوبیت کی بنیاد پر۔ پیچھے ایک ترتیب سے چلیے، یہ سارے جو اعضاء ہمارے ہیں نا رب کے تابع ہو گئے کس بنیاد پر؟ کہ ہم رب کے محبوب ہو گئے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے کس بنیاد پر؟ کہ رب کے ہم محبوب ہو گئے ہیں۔ اللہ پناہ دینے کے لیے تیار ہے اس لیے کہ ہم رب کے محبوب ہو گئے ہیں۔ اور رب کے محبوب کیسے ہوں گے ہم؟ نوافل کے اہتمام کے ذریعے سے۔ سمجھ رہے بات ہے نا؟ تو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو نوافل کا لفظ جیسے ہی آئے گا ہمارے درمیان نفل نماز، تو نفل نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر فرض کے ساتھ اللہ نے نفل لگایا۔ سمجھ رہے بات؟ ہر فرض کے ساتھ۔ اور حدیث بہت مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ کون سا عمل ہوگا؟ کا نماز، ہے نا؟ تو نماز کو دیکھیں گے، پھر اگر کوتاہی ہوئی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا لعبدی هل له من تطوع، میرے بندے کے لیے دیکھو اس کے لیے کچھ فرض عورت تو ہے۔ تو پہلے صلاۃ کا ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی روایت میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طرح زکوٰۃ کا ہوگا، اور دوسرے جو اعمال ہوں گے نا اسی ترتیب سے چلیں گے۔ تو پہلے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نوافل کے ذریعے سے فرائض میں جو کوتاہی ہوئی ہے ان کی تلافی کر دی جائے گی۔ تو اب ان دونوں باتوں کو ان ساری باتوں کو سامنے رکھیں گے تو نوافل کی ادائیگی کی ترغیب مختلف انداز سے ہے، صرف نماز ہی نہیں بلکہ دوسری عبادات میں بھی، روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی اور حج میں بھی۔ اب یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن ذہن میں بات رکھیے اور کوشش کیجیے، کیا کہہ رہا ہوں، کوشش کیجیے کہ نوافل جو ہے نا صدقات یا نماز، ان سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ان کو معلوم کریں، ٹھیک ہے؟ فائدہ حاصل معلوم ہو تو پھر رغبت بڑھتی ہے نا عمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے۔ تو اس طرح سے عبادت عدل کے ساتھ احسان بھی کیجیے، ٹھیک؟ اب یہ جو عدل اور احسان ہے رب کے حوالے سے، اس کو اگر کرنے لگ جائے آدمی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حدیث تو آ گئی ہمارے سامنے نا۔ تو اس کو کرنے لگ جائے تو آدمی صرف اخروی اعتبار سے سعادت کا مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ مست و مگن زندگی گزارنے کے لائق بن جاتا ہے۔ مست یعنی بے فکری کی زندگی، حقیقی سعادت اور حقیقی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے نا؟ حقیقی خوشی۔ اور عین ممکن ہے کہ روحانی اعتبار سے اگر وہ مالا مال ہو تو جسمانی اعتبار سے بھی وہ مالا مال ہو۔ سمجھ رہے بات؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو نوازے، جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے نوازا نہیں جائے نا، پریشانی بھی ہو، جب بھی فکر نہیں رہتی، کیا ہے؟ تب بھی سکون، مسرت اور خوشی کی ایک خاص کیفیت رہتی ہے کہ جس سے بندہ کیا ہے؟ مالا مال رہتا ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا، کیا کہا؟ کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجادلون علیہ بالسیوف۔ ہم کو جو سعادت حاصل ہے نا، خوشی، اگر بادشاہوں کو اور بادشاہوں کے بیٹوں کو وہ سعادت معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم سے لڑنے کے لیے آ جائیں اور تلواروں سے ہم سے لڑائی کریں۔ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ کچھ ہے کیا اس سے آگے؟ بادشاہ سے آگے کیا ہے اس دنیا میں؟ کچھ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ جو آخری درجے کی نعمت ایک آدمی سوچتا ہے نا وہ یہی ہے نا؟ صبح میں ہماری بات ہو رہی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ معلوم ہے نا کون ہے؟ خلیفہ، 5ویں خلیفہ راشد کہتے ہیں، لیکن ذرا ترتیب آگے کر کے کہیں گے 6ٹھے خلیفہ راشد۔ کیسے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ،
ہے نا. حضرت حسن کی خلافت 6 مہینے رہی ہے نا, اور 30 مہینے کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو 6 مہینے شامل کرنا پڑے گا خلافت راشدہ میں, تب 30 مہینے مکمل ہوں گے, ہے نا, 30 سال. تو چھٹے کیا کہیں گے, چھٹے خلیفہ راشد. عجیب زندگی تھی دنیا کی, عجیب زندگی. کیسی تھی؟ کپڑا بہت مہنگا, ہے نا. عطر خاص طور پر یہاں سے ہندوستان سے ان کے لیے درآمد یعنی امپورٹ کیا جاتا تھا, ہے نا. تو کپڑے میں لگاتے تھے اور کپڑا دھوبی کو دھونے کے لیے دیتے. تو جو دوسرے لوگ ہوتے نا بڑے گھرانے کے, یعنی حکمراں خاندان کے لوگ, وہ دھوبی سے کہتے کہ ہمارا کپڑا دھونا نا تو ذرا عمر کے کپڑے کے ساتھ دھو دینا, اس لیے تاکہ اس کی خوشبو ادھر آ جائے, ہے نا. چلتے تھے تو گزرتے تھے جس گلی سے, تو پیچھے بہت بعد میں بھی اگر کوئی شخص گیا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس راستے سے عمر ہی گزرا ہے, عمر, ٹھیک ہے. تو ایسی زندگی تھی. اور بھی لکھا لوگوں نے, نصیحت کی بات اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ چادر اوڑھتے تھے, اور جو عام لباس ہے چادر, اور پھر تہبند, ہے نا. وہ قیمتی سے قیمتی چادر ہوتی تھی, اگر سڑک گئی, نیچے گر گئی پیر میں آنے کی وجہ سے وغیرہ, تو ناز و نخرہ ایسا تھا کہ نیچے جھک کر پھر اٹھایا جائے اس کو نا. اب جہاں گر گئی ہے نا وہیں رہ گئی, اب کوئی اٹھا لے, ہم تو اٹھانے والے نہیں ہیں. تو ایسی زندگی گزاری انہوں نے. کب؟ جب مدینے میں تھے, اور مدینے کے گورنر ہوا کرتے تھے, ہے نا. عالمی بہت بڑے تھے لیکن بہرحال حکمراں خاندان سے تعلق, تو نزاکتیں تھی زندگی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر خلیفہ بنا دیا. وصیت تھی اللہ تعالیٰ کی, کیسے بنا وہ بھی تفصیل ہے. تو بنا دیا اللہ نے خلیفہ, بادشاہ بنا دیا. اب کایا پلٹ ہو گئی زندگی میں. کیا کایا پلٹ؟ تو کپڑا بیچنے والا آ رہا, کپڑا یہ ہے, کہا کہ کتنے کا ہے؟ 2-3 درہم بتا رہا. تو کہہ رہا کہ حسن لولا انہ ثمین, اچھا تو ہے لیکن قیمتی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا ہے لیکن قیمتی ہے. کہا کہ مجھے یاد ہے وہ زمانہ کہ جب میں آپ کے پاس آتا تھا اور ہزاروں کا کپڑا دیتا تھا آپ کو, تو آپ کیا کہتے تھے؟ حسن لولا انہ خشن, اچھا تو ہے لیکن ذرا کھردرا ہے, موٹا ہے, موٹا. تو نظریہ بدل گیا, ٹھیک ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, سب کچھ چھوڑ دیا. تو بیوی نے پوچھا کہ یہ جو تبدیلی آپ کے اندر آئی ہے کدھر سے آ گئی, کیوں آئی؟ تو انہوں نے کہا ان لی نفس طواقہ, میں نے جو نفس پایا ہے نا, طبیعت جو پائی ہے وہ حریص طبیعت, لالچی طبیعت. اشتہیت الامارہ فلما نلتها اشتہیت ما ہوا فوق ذلك, میں نے پہلے گورنری کی خواہش کی, سینے میں کہ کسی علاقے کا حاکم ہو جاؤں میں, ہے نا. تو وہ حکومت مجھ کو مل گئی, گورنری مل گئی. اب گورنری جب ملی تو خواہش پیدا کہ اس سے بھی اونچا کچھ ملے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا, اب اس سے اوپر کی خواہش مجھ میں پیدا ہو گئی ہے. اب وہ کیا, وہ الجنہ, وہ جنت ہے. تو یہ جنت کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں, ہے نا. تو اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے. اور یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہماری کیا حالت ہے خوشی کی, سعادت کی, تو وہ ہم سے آ کر جھگڑا کرے, لڑیں کہ دے دو ہم کو. تو یہ مال کی بنیاد پر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے, اسباب کی بنیاد پر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ کس بنیاد پر حاصل ہونے والی چیز ہے؟ رب سے قربت اور رب سے تعلق کی بنیاد پر, عدل کو ادا کر کے اور احسان کو ادا کر کے حاصل ہونے والی چیز ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا, امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے کہا کہ ان فی الدنیا جنہ, سنو دنیا میں بھی ایک جنت ہے, دنیا میں بھی ایک جنت, من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ.
جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیا ہے وہ؟ یہی ہے، یہی. تو صبح کا وظیفہ ہوتا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، صبح کا وظیفہ. تو جب تک وظیفہ نہیں پڑھ لیتے تھے نا، سکون ہی نہیں ملتا تھا، سکون. تو اب یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن کہنے کی جو بات ہے کیا ہے کہ سعادت اگر ہم چاہتے ہیں نا زندگی کی، خوشی اگر ہم چاہتے ہیں زندگی کی، اور پرمسرت گھرانہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہم کو حق بندگی ادا کرنا پڑے گا، عبادت کرنی پڑے گی. اور عبادت فرض ادا کریں گے پہلے، اور فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں گے جس حد تک ممکن ہو سکے. انشاءاللہ تھوڑی سی بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان کھیل اور تماشے میں نہیں ہے، مال اور دولت میں نہیں ہے، کھانے اور پینے کی اشیاء کی کثرت میں نہیں ہے. دلوں کا اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی اچھا عمل کرے ایمان کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے. کیا دیں گے؟ اچھی زندگی دیں گے. علماء لکھتے ہیں کہ اچھی زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، دنیا میں اچھی زندگی دیں گے. کیوں؟ علماء کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے عمل کا بدلہ ہم دیں گے. تو بدلہ تو دینے کی جگہ آخرت ہے نا، تو اس کا ذکر الگ سے ہو رہا. پھر اچھی زندگی کون سی ہوگی؟ کہاں کی ہوگی؟ تو یہ دنیا کی زندگی. تو اب یہ اچھی زندگی کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو مختلف علماء نے مختلف تفسیریں کی، وہ آپ نوٹ کر لیجئے اور اس کو عملی زندگی میں یاد رکھنے کے لیے نوٹ کیجئے. کہا کہ بہتر زندگی میں حلال روزی. یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزی چاہیے، کیا کرنا ہے؟ عمل صالح ہے نا، ایمان کے ساتھ. بہتر روزی، حلال روزی. حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ بہتر حلال روزی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اس سے مراد قناعت ہے. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ اطمینان، یعنی جو ہے اس پر مطمئنان ہے، خوش ہے. دو روٹی کھا لی مست ہے، روٹی کے ساتھ سالن کچھ بھی میسر آ گیا، خوش ہے، شکایت کی بات نہیں ہے کوئی زبان پر، ہے نا. اور وہ افسردگی، مایوسی، یا زندگی ایسی بات نہیں. جو زندگی اس پر مست، بہت اچھی ہے نا. تو یہ دولت مل جاتی ہے، اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنى عن کثرت الارض ولكن الغنى غنى النفس. اسباب کی کثرت کا نام مالداری نہیں ہے، مالداری تو اصل نفس کی بے نیازی کا نام. ٹھیک ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد سچی عزت، اچھی شہرت ملے گی آپ کو، ہے نا. سکون و اطمینان، دل کی تونگری، اور اللہ کی محبت اور لذت کی سبھی چیزیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں کس سے ملیں گی؟ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. یہ بڑے بڑے علماء کی تفسیر ہے، یہ ہے نا، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی جا رہی ہے. تو یہ کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حاصل ہونے والی چیز ہے. ٹھیک. اب یہ نہیں ہو تو پھر کیا ملے گا؟ یعنی ایمان نہیں ہے بس، آپ عدل کے راستے پر نہیں گامزن ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سلسلے میں، اور آپ احسان کی دولت سے محروم ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. تنگ زندگی، تنگ زندگی کیا ہے؟ تو حافظ صلاح الدین یوسف حفظہ اللہ نے لکھا کہ اس تنگی سے مراد بعض نے عذاب قبر لیا، قبر میں تنگی. ٹھیک ہے. اور بعض نے وہ قلق و اضطراب، بے چینی اور بے قلی مراد لی ہے جس میں اللہ کی یاد سے غافل بڑے بڑے دولت مند مبتلا رہتے ہیں. سب کچھ ہے، سارے وسائل ہیں، جو چاہے کر سکتے، لیکن سونا ہے تو گولی کھانی پڑے گی، ہے نا. تو یہ دولت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے، عدل اور احسان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے.
میں سن رہا تھا، ہے نا، سوئٹزرلینڈ، آپ لوگوں میں کسی نے سنا ہوگا، کبھی کبھی تو بھی سن لیتے، تو کہا کہ یہ خوبصورت ترین ملکوں میں سے ایک ہے دنیا کے، ہے نا، سارے وسائل ہیں، کوئی غریب نہیں ہے وہاں، سب وسائل سے بہرہ ہیں، لیکن کیا نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اور بے سکونی کس حد تک ہے، تو خودکشی کو جواز فراہم کر دیا گیا ہے، یعنی اگر کوئی اپنی مرضی سے آئے آپ کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، اور کہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو ڈاکٹر، ہاں، حالانکہ یہ عام دوسرے ملکوں میں ممکن نہیں ہے، بڑا کیس آیا تھا ہمارے ملک میں، کئی سالوں سے لیڈی ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے، اب وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، اعزازی موت کی بات ہو رہی ہے، ہاں ہاں، پہلا لفظ کون سا، مرضی، ہاں مرضی، تو اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن اجازت نہیں دی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہے نا، لیکن وہاں کیا ہے، اجازت اگر کوئی ہے، کس لیے، وسائل نہیں ہے، کس لیے یہ، تو یہ دلوں کا سکون نہیں ہے، تو اس دنیا میں ایک بہت بڑی علامت رکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو سکون کہاں ہے، تم کہاں ڈھونڈتے ہو، تو ہم تو ادھر ہی بھاگتے ہیں، ہم ادھر ہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ ادھر ہیں نا وہ کدھر بھاگ رہے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کہ سکون کا، اس لیے خودکشی کر لیتے ہیں، تو اس لیے اس دنیا میں سب سے زیادہ اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے والا مومن ہو سکتا ہے نا، اور وہ مومن ہوگا جو صرف لفظی طور پر مومن نہیں ہو، بلکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہو، عمل صالح کرنے والا، تو یہ رب کی طرف سے بشارت بھی آ گئی اور وعید بھی ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ایک حدیث قدسی سنا تو پھر ایک خاص بات کہہ کے بات ختم کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ فارغ ہونے کا مطلب، ہاں، فارغ ہونے کا مطلب کیا ہے، سب کچھ چھوڑو نکل جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، جو کرنے کے کام کرو، جو کرنے کو کہا نا عبادت کرنے کو وہ کرو۔ کیا کروں گا کہ املا صدرک غنا، تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیری فقیری اور محتاجی کو دور کر دوں گا۔ یہ کس کا اعلان ہے، کس کا، اللہ تعالیٰ کا ہے نا، یقین ہے ہے یقین، ہاں تھوڑا تھوڑا، اب بھی بات کر رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے پاس پورا ہو، لیکن عملی صورتحال یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، مکمل یقین کر لیجیے، مکمل یقین، اور یہ یقین حاصل ہو جانا بھی کیا ہے، بندگی کا لطف ملنا ہے، کہ راضی ہو جائے بندہ یعنی رب سے، رب کی عبادت پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا کہ فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو بے نیازی سے، تونگری سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجگی دور کر دوں گا۔ اور کیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اپنے وسائل پر کودتا رہا، ہے نا، اور اپنی قوت کے سارے سوچتا رہا کہ ساری چیزیں حاصل کر لوں گا، تو پھر کیا ہے، ملأت یدک شغلا، تیرے ہاتھ کو کام سے بھر دوں گا، کرتا رہے گا، بیل کی طرح جتتا رہے گا، ایک کام سے فارغ ہوا دوسرے کام میں لگے گا، پھر دوسرے سے فارغ ہوا تیسرے میں لگ جائے گا، کرتا رہے گا کام، ہے نا، ادھر مارا ادھر مارا ادھر مارا، مسلسل ویسے بولا وسط فطرک، اور تیری محتاجگی دور نہیں کروں گا، تو ہمیشہ پریشانی رہے گا، اور آئے اور آئے اور آئے، تو یہ اور آنے کی جو کیفیت ہے نا، یہ مصیبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب جو آئے اس پر مطمئن۔ تو یہ کب حاصل ہوگا، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینے کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ تو اس کو اپنے گھر میں انشاءاللہ پریکٹیکل میں لانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ عملی طور پر نبھانے کے لیے ابھی اس وقت ہمارے پاس ایک موقع ہے، کیا ہے، ہمیشہ موقع ہے، لیکن اس وقت کے لیے خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہا کہ سردی کا جو زمانہ ہے نا، سردی کا زمانہ،
یہ مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مومنوں کے لیے موسم بہار۔ کیسے؟ رات طویل ہوتی ہے تو وہ قیام اللیل کر سکتا ہے، اور دن چھوٹا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ پھر صیام النہار کر سکتا ہے، تو دونوں نفل جمع ہے نا۔ تو یہ موسم ہے خاص۔ اب رات کا قیام کیا ہے؟ 2-3 باتیں کہہ کے آپ کے سامنے بات ختم کروں گا کہ یہ جو رات کا قیام ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو ٹھہریے، ہے نا، مگر تھوڑا اس سے تھوڑا اضافہ کر، آدھی رات جاگیے یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ کر لیجئے، اور پھر کیا کہ قرآن ترتیل سے پڑھیے، تو جو یاد ہے ویسے ہی پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، پڑھتے تھے۔ کیسے پڑھتے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گیا رات میں نماز میں۔ اب اتنی لمبی نماز ہو گئی کہ میں نے تو غلط ارادہ کر لیا۔ کیا ہے؟ غلط ارادہ۔ کیا غلط ارادہ؟ تو کہا کہ یہ سوچا کہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسا۔ اب دوسری بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، پیر متورم ہو جا رہا، ورما چھوٹ جا رہا ہے، اور بعض روایتوں پھٹنے کے لفظ پھٹ جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ کو اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ تو حق ادا کرنا ہے، یہ شکر گزاری ہے کہ راتوں کو قیام کیا جائے۔ یہ قیام کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ بیان کیا کہ آپ کی بات اچھی ہو جائے گی، آپ کا عمل اچھا ہو جائے گا، جو کہیں گے وہ خوبصورت بول ہوں گے، اور جو عمل ہوگا وہ اچھا ہو جائے گا۔ رات میں جائیں گے تو دن کا معاملات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو سلام کو عام کرو، کیا ہے؟ کھانا کھلاؤ، یہ سب نفل کی بات ہو رہی ہے۔ وصلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں کچھ بالا خانے ہیں، ٹھیک ہے، یرا ظاہرہما من باطنہما، جن کا ظاہر ان کے باطن سے اور باطن ظاہر سے دکھے گا، یعنی اندر باہر سب برابر، اندر سے باہر کا دیکھ سکیں گے اور باہر سے اندر کا دیکھ سکیں گے۔ اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے؟ جو کھانا کھلائے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرم گفتگو کریں، بات ان کی نرم ہو۔ وَتَابَعَ الصِّيَامِ، پیدر پہ روزہ رکھیں، ہے نا، روزوں کی پابندی کریں۔ وَأَفْشَ السَّلَامِ، سلام کو عام کرے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جو نیک لوگ ہوئے ہیں نا ان کا طریقہ اور وطیرہ رہا ہے یہ۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے گی، اور وہ مکفر للسیئات، گناہوں کو مٹا دے گی اور برائیوں سے تم کو روک دے گی۔ رات میں کھڑے ہوں گے نا، دن میں محفوظ رہیں گے برائیوں سے۔ اور کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا آخری حدیث پیش کر کے بات رکھوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد، بہت زبردست حدیث ہے، کہا یا محمد عش ما شئت فإنک میت، جتنی چاہے جی لیں لیکن مرنا تو ایک دن ہے، آپ مریں گے آپ۔ اور کیا؟ وأحبب من شئت فإنک مفارق، جس سے چاہے محبت کر لیں آپ، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے جانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔
کہ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، اور جو چاہے عمل کر لے، فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اس کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب یا سزا ملنے والی ہے. کہا ثم قال، پھر کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شرف المؤمن قیام اللیل، مومن کی عزت رات کا قیام ہے. مومن عزت کی زندگی جینا چاہتا ہے نا، تو رات کا قیام اس کے لیے سب سے مناسب ہے. اور کیا کہا وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیازی میں ہے. لوگوں سے بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پوچھنا نہیں ہے نا، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، یہ مطلب نہیں ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا ہے نا، سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں. تو اس سے تو یہ بڑا پیغام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے واسطے سے ہمارے لیے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قربت کی منزلیں طے کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. فرائض ہیں وہ تو پابندی کریں گے ہم اس کی، نوافل کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور نوافل میں سب سے افضل نفل نماز میں کون سی ہے؟ تو رات کی نماز ہے. افضل الصلاۃ ہے بعد الفریضہ، فرض کے بعد یہ سب سے. تو یہ جو موسم ہے نا ہمارے سامنے، یہ سازگار موسم ہے نا، تو اس موسم سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. کب سے؟ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اور آسان فرما دے، ہے نا. عاجز سے کیسے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے اٹھنے کے لیے، ہے نا. جاڑے کے بھی سردی کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں وغیرہ، بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن رب کا بھی اپنا تقاضا ہے، اور پھر خود اپنی جان کا بھی تقاضا ہے. بہت سارے تقاضے ہیں. رب کی حفاظت چاہیے نہیں چاہیے، رب کی محبت چاہیے نہیں چاہیے، سب کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جب کہ تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، پھر رب قریب ہو جاتا ہے، اور آخری تہائی رات باقی رہے تو قریب ہو جاتا ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گھڑی ہوتی ہے اس وقت کہ بندہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ تعالیٰ دے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ ساری چیزیں رات میں حاصل ہو جائیں گے. دعا کریں. عہد کا لفظ نہیں کہوں گا میں، ہے نا، عہد نہیں کروا سکتے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو آسان کر دے. 2 ہی رکعتیں صحیح اگر نہیں ہو ابتدائی طور پر تو اس کا اہتمام کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھے، خصوصی طور پر شادی شدہ لوگ، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس مرد سے بہت خوش ہوتا ہے جو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور اس کے چہرے پر پانی ڈالتا ہے، اٹھ نماز پڑھ، ہے نا. یا اس بیوی سے خوش ہوتا ہے جو اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو جگاتی ہے کہ اٹھو نماز پڑھو. تو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، ہے نا. انہیں کے لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ جاگیں اور جگائیں. ہم بھی جاگیں اور جگائیں، اور رب سے قربت کی اور محبت کی منزلیں طے کریں. ٹھیک ہے. اللہ کا حق کیا تھا؟ اللہ کا حق بندوں پر، ہاں، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کی عبادت کریں. تو اس کی عبادت کریں، یہ بات کر رہے تھے ہم، کریں، ہے نا. نہیں کرنے کی بات ابھی نہیں آئی دوسروں کی، ہے نا. صرف کرے کی بات آئی ہے تو کریں، ہم کریں، ہے نا. ہم کریں کو بھول کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں کریں نہیں کریں نہیں کریں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. وہ بہت اہم چیز ہے، وہ ہے نا، بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو جاتے ہیں اپنی ذات کو چھوڑ کے. تو خود کو ویران کر کے دوسروں کو آباد کرنا ایک ادھر کی بات ہے. یہ تو ادھر بھی مضبوط رکھے اندر کو بھی، اور خالی دنیا کے لیے بھی کوشش کیجیے، معاملات آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کی جو باتیں آئی ہیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.